بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس حدیث نمبر 9، مسواک کی اہمیت و فضیلت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسواک منہ کو بہت زیادہ پاک صاف کرنے والی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ خوش کرنے والی چیز ہے۔ تشریح: کسی چیز میں حسن کے دو پہلو ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ وہ دنیا زندگی کے لحاظ سے فائدہ مند اور عام انسانوں کے نزدیک پسندیدہ ہو، دوسرے یہ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اور اجر و اخروی کا وسیلہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتلایا ہے کہ مسواک میں یہ دونوں چیزیں، اس سے منہ کی صفائی ہوتی ہے، گندے اور مضر مادے خارج ہوتے ہیں، منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے، یہ اس کے نقد دنیاوی فوائد ہے، اور دوسری اخروی اور ابدی نفع اس کا یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہونے کا بھی خاص ذریعہ ہے۔ طہارت و نظافت کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں پر خاص طور سے زور دیا ہے اور بڑی تاکید فرمائی ہے، ان میں سے ایک مسواک بھی ہے۔ مسواک کے جو طبی فوائد ہے اور بہت سے امراض سے اس کی وجہ سے جو تحفظ ہوتا ہے، آج کل ہر صاحب شعور اس سے کچھ نہ کچھ واقف ہے، لیکن دینی نقطۂ نگاہ سے اس کی اصل اہمیت یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ راضی کرنے والا عمل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ میری امت پر بہت مشقت پڑ جائے گی تو میں ان کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حتمی حکم کرتا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں مسواک کی محبوبیت اور اس کے عظیم و فوائد دیکھتے ہوئے میرا جی چاہتا ہے کہ اپنے ہر امتی کے لیے حکم جاری کر دوں کہ وہ ہر نماز کے وقت مسواک ضرور کیا کرے، لیکن ایسا حکم میں نے صرف اس خیال سے نہیں دیا کہ اس سے میری امت پر بہت بوجھ پڑ جائے گا اور ہر ایک کے لیے اس کی پابندی مشکل ہوگی۔ غور سے دیکھا جائے تو یہ بھی ترغیب و تاکید کا ایک مؤثر عنوان ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جبرائیل علیہ السلام جب بھی میرے پاس آئے، ہر دفعہ انہوں نے مجھے مسواک کے لیے ضرور کہا۔ خطرہ ہے کہ جبرائیل کی بار بار کی اس تاکید اور وصیت کی وجہ سے میں اپنے منہ کے اگلے حصے کو مسواک کرتے کرتے گھسا نہ ڈالوں۔ مسواک کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بار بار یہ تاکید اور وصیت دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے حکم سے تھی، اور اس کا خاص راز یہ تھا کہ جو ہستی اللہ تبارک و تعالیٰ سے خطاب اور دعا میں ہمہ وقت مصروف رہتی ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ جس کے پاس بار بار آتا ہو، اور اللہ کے کلام کی تلاوت اور اس کی طرف دعوت جس کا خاص وظیفہ ہو، اس کے لیے خاص طور سے ضروری ہے کہ وہ مسواک کا بہت زیادہ اہتمام کرے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کا بہت اہتمام فرماتے تھے۔ مسواک کے خاص اوقات اور مواقع: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ دن یا رات میں جب بھی آپ سوتے تو اٹھنے کے بعد وضو کرنے سے پہلے مسواک ضرور فرماتے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب رات کو آپ تہجد کے لیے اٹھتے تو مسواک سے اپنے دہن مبارک کی خوب صفائی کرتے، یعنی منہ مبارک کی خوب صفائی کرتے، اس کے بعد وضو فرماتے اور تہجد میں مشغول ہو جاتے۔ شریح بن ہانی سے روایت ہے کہ میں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر سے گھر تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے کیا کام کرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا، سب سے پہلے آپ مسواک فرماتے تھے۔ ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نیند سے جاگنے کے بعد، خاص کر رات کو تہجد کے لیے اٹھنے کے وقت پابندی اور اہتمام سے مسواک فرماتے تھے۔ اس کے علاوہ باہر سے جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے مسواک فرماتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسواک صرف وضو کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ سو کر اٹھنے کے بعد اور مسواک کیے زیادہ دیر گزرنے کے بعد، اگر وضو کرنا نہ بھی ہو، جب بھی مسواک کر لینی چاہیے۔ ہمارے علماء کرام نے
انہی احادیث کی بنا پر لکھا ہے کہ مسواک کرنا یوں تو ہر وقت میں مستحب اور باعث اجر و ثواب ہے، لیکن درجہ ذیل 5 موقعوں پر مسواک کی اہمیت زیادہ ہے۔ وضو میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے وقت، نمبر 2 اگر وضو اور نماز کے درمیان زیادہ وقت ہو گیا ہو، اور قرآن مجید کی تلاوت کے لیے، اور سونے سے اٹھنے کے وقت، اور منہ میں بدبو پیدا ہو جانے یا دانتوں کے رنگ میں تغیر آ جانے کے وقت ان کی صفائی کے لیے۔ وضو کو اچھی طرح کرنے کا مطلب اور سنت کی برکات۔ وضو کو اچھی طرح کرنے کا حکم ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آداب و مستحبات کی تحقیق کر کے ان کا اہتمام کرے۔ مثلا ایک سنت اس کی مسواک ہی ہے، جس کی طرف عام طور پر بے توجہی ہے، حالانکہ حدیث میں وارد ہے کہ مسواک کا اہتمام کیا کرو، اس میں 10 فائدے ہیں۔ نمبر 1 منہ کو صاف کرتی ہے۔ نمبر 2 اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے۔ نمبر 3 شیطان کو غصہ دلاتی ہے۔ نمبر 4 مسواک کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں اور فرشتے محبوب رکھتے ہیں۔ نمبر 5 مسوڑوں کو طاقت دیتی ہے۔ نمبر 6 بلغم کو ختم کرتی ہے۔ نمبر 7 منہ میں خوشبو پیدا کرتی ہے۔ نمبر 8 صفرے کو دور کرتی ہے۔ نمبر 9 نگاہ کو تیز کرتی ہے۔ نمبر 10 منہ کی بدبو کو زائل کرتی ہے۔ اور ان سب کے علاوہ یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی کی سنت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ مسواک کے اہتمام میں 70 فائدے ہیں، جن میں ایک یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ شہادت پڑھنا نصیب ہوتا ہے۔ مسواک کی حکمت، حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کسی عالی شان دربار میں جانا ہو تو پہلے ظاہری شکل و شباہت کا سنوارنا، دانتوں کو صاف کرنا بھی بڑا ضروری ہے، کیونکہ بات چیت کرنے کے وقت دانتوں کی زردی اور میل نظر پڑنے سے سلیم الفطرت کو نفرت ہوتی ہے۔ پس احکم الحاکمین سے بڑھ کر کس کا دربار عالی شان ہو سکتا ہے؟ اسی وجہ سے نماز پڑھنے سے پہلے جیسا کہ دیگر گندگیوں میل کچیل صاف کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، ایسے ہی دانتوں کے میل و منہ کی سخت بدبو کو دور کرنا بھی مستحسن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز سے پہلے مسواک کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ان احکام پر عمل کرنے سے جسمانی فوائد کے علاوہ اخروی اجر و ثواب بھی ملتا ہے۔ یا اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائیے، اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے تقاضے سکھانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ آمین یا رب